بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ اس دریا سے ایک مینڈک باہر آیا۔ اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور وہ چونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی اور وہ واپس اس دریا میں چلے گئے۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر سے باہر آیا اور اس نے پھر سے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے چونٹی باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق نظر آیا۔ جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، جب باہر آئی تو اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی چونٹی ہو یا کوئی اور مخلوق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے باتیں کر لیا کرتے تھے اور ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ابھی ابھی دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی اور خیریت سے واپس آ گئی۔ چونٹی کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور مینڈک کو اس کام میں لگایا ہے۔ روز اسی طرح مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس جاتا ہے اور اس پتھر کے قریب جا کر پتھر کے اوپر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور میں باہر آ جاتی ہوں۔ میرے پاس جو اناج ہوتا ہے میں وہاں رکھ دیتی ہوں اور وہ کیڑا کھا لیتا ہے۔ اسی طرح مینڈک دوبارہ منہ کھولتا ہے اور میں دوبارہ مینڈک کے منہ میں چلی جاتی ہوں اور اسی طرح مینڈک پانی سے باہر آ کر اپنا منہ کھول دیتا ہے اور میں باہر آ جاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب اس کی تم نے کوئی بات سنی؟ تو چونٹی بولی، ہاں سنی ہے۔ چونٹی بولی کہ ہر روز میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں اور ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو اس سمندر کی گہرائی میں بھی اپنی مخلوق کو نہیں بھولا۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کو لے کر جنگل کی طرف سے جا رہے تھے اور اس راستے میں چیونٹیوں کا لشکر بھی گزر رہا تھا۔ ان میں سے جو ان کی سردار چیونٹی تھی، اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے سوراخ میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ پرمن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اسے خوف ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اسے کچل نہ دیں۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اس وقت اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھ پر جو تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اس پر مجھے شکر ادا کرنے کا احرام عطا کر کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی باتیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے چونٹی کی بات بھی سمجھ لی اور اس لیے انہیں ہنسی آ گئی۔ اللہ پاک کو اس چونٹی کی ادا پسند آئی۔ چونٹی نے اپنے ساتھ اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی بھی فکر کی، اس لیے اللہ پاک نے اس چونٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔
ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ پاک بارش کر دے۔ یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ پاک سے دعا کر رہی ہے، اللہ پاک ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہماری مخلوق مر جائے گی۔ اس چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور بارش ہو جائے گی۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر اور دعا ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتی ہے، مگر افسوس کہ ہم انسان اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں سرمست ہیں، دنیا کے تمام ضروری کام کر لیتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت میں بیٹھنے کا اور اس کا ذکر کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی راہ پر چلائے اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو خواتین و حضرات، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔